ہے کس طریقے سے ان کے پر ظلم تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا جو چلاتے ہیں وہ تو جانتے ہیں نا اس چیز کو، وہ تو دیکھتے ہیں ان کے ذرا ذرا سارے بچے ان کے باپوں کے ہاتھوں میں دم توڑ رہے ہیں۔ وہاں کی مائیں اپنے بیٹوں کو اپنی حقودوں میں دم توڑتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں انسان دیکھتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے، پھر بھی دیکھیں ان کی حالت یہ ہے، پھر بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اما کسی کے گھر ایک شخص کا انتقال ہو جائے تو انسان تڑپ جاتا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے انسان سے رکا نہیں جاتا ہے، کسی کا بھائی دنیا سے چلا جائے دل بے قرار ہوتا ہے، سارا محلہ ساری بستی سنبھالتی ہے، نہیں رکتا کسی سے۔ آپ دیکھیں ان ماں کی قربانیوں کو، ان بھائیوں کی قربانیوں کو کہ جن کے سامنے ان کے سگے بھائی دم توڑ رہے ہیں، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے سگے بیٹے دم توڑ رہے ہیں۔ اور آج تو تھوڑی سی دقت اور پریشانی آ جائے لوگ شکوے کرنے لگتے ہیں، چوراہوں پر بیٹھ کر کے لوگ شکوے کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ساری مصیبتیں ہمیں پر آنی تھی، ہم تو نمازوں سے دور ہیں۔ اور پڑھے ان کی تاریخ، ان فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں، ان کے اوپر ظلم تو کیے جا رہے ہیں لیکن اتنے ظلم کے باوجود بھی وہ شکایتیں نہیں لا رہے ہیں زبان پر، بلکہ ان کی زبانوں پر اللہ کا کلام جاری ہے۔ آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کی زبانوں پر رب کا کلام جاری ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وہ پڑھ رہے ہیں ولنبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ وہ پڑھ رہے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یعنی وہ اللہ کے قرآن کی ان آیتوں کو پڑھ رہے ہیں کہ جن میں شہداء کا ذکر کیا گیا ہے، ان آیتوں کو پڑھ رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان والو تمہیں رب کائنات آزمائے گا، کبھی تمہیں بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا، کبھی تمہیں پیاس کے ذریعے آزمایا جائے گا، کبھی تمہیں مال کی دولت کی کمی سے آزمایا جائے گا، کبھی تمہارے بچوں کی آزمائشوں سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور کہا جو ان سب پر صبر کرے گا وبشر الصابرین، انہیں صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کی بشارتوں کو عطا کر دیا جو ان پر صبر کریں گے۔ اور یہی تک نہیں ناظرین صاحب، فاروق بھائی ایک ویڈیو تو ایسا وائرل ہو رہا ہے، آپ اس میں دیکھیں قاری تطہیر صاحب، مطلب اسے دیکھو گے تو آنسو نکل جائیں گے۔ اس میں دیکھا دنیا کے اندر جب آپریشن ہوتا تو میڈیسن دیتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں بے ہوشی کی یا انجیکشن لگاتے ہیں، لیکن ایک ویڈیو ایسا دیکھا میں نے، وہاں فلسطین کی بچہ ہے تقریباً 12 یا 14 سال عمر ہے اس کی، آتا دیکھا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، ویڈیوز موجود ہیں، دیکھا کہ اس بچے کی ٹانگ کا آپریشن ہو رہا ہے، نہ تو اس کو میڈیسن دی گئی ہے نہ اس کو کوئی بے ہوشی کا انجیکشن دیا گیا ہے، بلکہ ڈاکٹر کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے ہیں۔ مطلب بیان کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا، اتنی تکلیف تھی، لوگ اتنی درد ہو رہا تھا اس کو، لیکن آپ دیکھیں اس کو، وہ بنا میڈیسن بنا بے ہوشی کے انجیکشن کے وہ بچہ کوئی دنیا بھی ترانہ نہیں پڑھ رہا تھا، بلکہ وہ رب کا کلام عظیم پڑھ رہا تھا، وہ رب کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ ایک طرف تو اس کو آپریشن ہو رہا تھا، دوسری جانب رب کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ آپ دیکھیں اللہ نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَالشِّفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن مومنین کے لیے روحانی طور پر بھی شفا بنا کر بھیجا گیا ہے اور جسمانی طور پر بھی شفا بنا کر کے بھیجا۔ لیکن پڑھیں تو صحیح ہم کم سے کم قرآن عظیم کو ہم، لیکن ہمیں فرصت کہاں ہے؟ آج دیکھیں ہم اپنی قوم کے حالات بالخصوص جوانوں کے، آج تو صاحب مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب اتنی تکلیفیں لوگ برداشت کر رہے ہیں، اتنا ظلم ہو رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، ان کی ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ ہم لاکھوں کروڑوں سلام ہو ان کی ماں کو، پھر وہاں کی مائیں بچوں کو بزدل پیدا نہیں کرتی ہے بلکہ بچوں کو شیر بھی پیدا کرتی ہے۔ وہاں کے باپ
اپنے بیٹوں کو حرام نقل نہیں کھلاتے ہیں بلکہ بچوں کے ہڈی میں مصطفیٰ کے عشق کے جان کھلایا کرتے ہیں اور ساری دنیا سے یہی کہتے ہیں جو ڈاکٹر اقبال کہہ کر کے گئے تھے کہ جی محمد سے وفا ڈھونڈے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے سبحان اللہ سبحان اللہ لوح و قلم تیرے ہیں لیکن دیکھیں آج اپنی زندگی کے حالات پڑھ کر کے دیکھیں قوم کا محاسبہ کریں تو پتہ چلے گا ہم سوشل میڈیا پر جا کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کے حالات یہ ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا مسلمانوں کے حالات یہ ہے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بےہودہ سوشل میڈیا پر بےہودہ سیریل دیکھ کر کے وہاں پر بےہودہ سیریل بنا کر کے ڈال رہے ہیں کوئی برہنہ تصویر لگایا ہوا ہے کسی کو دیکھے تو بےہودہ ناٹک کے سیریل لگاتا ہے کسی کو دیکھے تو غلط گانوں کے اسٹیٹس لگایا ہوا ہے اما تم اور میں کیا سمجھتے ہیں مطلب دنیا کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم اما یہ ثابت یہ گانوں کے فلمی سٹوری لگا کر کے یہ ڈرامے دیکھ کر کے یہ فلمی دنیا والوں کے نقل کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے بڑے سورما آپ ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم سب سے بڑے ہو گئے اما ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کا محاسبہ کرے وہ بڑے بڑے لوگ جن کی مونچھوں پر کبھی چراغ جلا کرتے تھے وہ لوگ جن کے بنا کبھی کوئی کام نہیں ہوا کرتا تھا آج ان کا نام نشان مل گیا آپ پڑھیں تاریخ ہے یہ کیا ظلم کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے اوپر وہ ظلم کرنے والے بڑے بڑے لوگ آئے اور لوگ کہتے رہے اسلام کو مٹا دیں گے اسلام کو مٹا دیں گے بڑے بڑے لوگ آئے کسی نے کہا اسلام کو ختم کر دیں گے کوئی نمرود کی شکل میں آیا کوئی نمرود بن کر کے آیا اور اس نے سوچا کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کوئی فرعون آیا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا لیکن رب قدیر نے جب نمرود کی رسی کو سخت کیا تو ایک مچھر سے ہی ہلاک فرما دیا جب فرعون کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں فرعون نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا اور ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے ایمان والوں پر تو پھر کیا ہوا دریائے نیل کے اندر غرق کر کے ختم کر دیا کوئی سوچے کہ صاحب مسلمانوں کو مٹا دیں گے تو مسلمان نہیں مٹنے گے کسی سے بھی مسلمان نہیں مٹنے کے آج دیکھیں تم نے اور میں نے حالات خراب کر لیے آج مسلمان کو دیکھیں اتنے بڑے مطلب بےہودہ لوگ ہمارے قوم کے اندر موجود ہیں ایسی ایسی غلط رسمیں جہاں بیٹھیں گے وعدہ جھوٹا جہاں بیٹھیں گے کسی کی غیبت چراہوں پر بیٹھیں گے کسی کی چغلخوری کہیں پر بیٹھیں گے وہ بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں چراہوں پر بیٹھ کر کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے میں چسکے لگا کر کے کہتے ہیں کہ دین پر چلنا مشکل ہے یہ دین پر چلنا آپ بتائیں میرے آپ کے لیے مشکل ہے یا اس وقت مشکل تھا جب بلال حبشی پر کوڑے برسائے جا رہے تھے تم کیا سمجھتے ہو آپ اور میں تو کچھ بھی نہیں ہے تاریخ پڑھ کے دیکھیں آپ پچھلی امتوں کی تاریخ پڑھیں میری اور آپ کی عمر کتنی ہوتی ہے 40 سے 50 60 سال 70 سال بہت سے بہت کسی کی ہوتی ہے تو 100 سال میں لاسٹ میں ملے گا وہ بھی کوئی ایک لیکن آپ دیکھیں پچھلی امتوں کی تاریخ پڑھ کے ان کی عمر 50 60 100 سال نہیں ہوتی تھی ان کی عمر 1000 سال ہوا کرتی تھی تم اور میں تو ان کاغذ کے ٹکڑوں پر پھڑے پھرتے ہیں ان کے پاس کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے ان کے پاس سونے کے سکے ہوا کرتے تھے تم اور میں تو بیمار ہو جاتے ہیں وہ بیمار بھی نہیں ہوتے تھے وہ تندرست رہتے تھے تمہاری میری اولاد 12 سے 13 سال میں حد بلوغت کو پہنچتی ہے وہ 12 سے 13 سال میں نہیں پہنچتے تھے ان کی اولادیں 300 سے 400 سال میں حد بلوغت کو پہنچا کرتی تھی تم اور میں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ بوڑھے نہیں ہوتے ہیں پھر کیا ہوا ان کے ساتھ بڑے تاریخیں تم اور میں تو زمین پر رہتے ہیں وہ قوم اپنے آپ میں زمین پر رہنا حقارت سمجھتی تھی وہ قوم خود کو زمین پر رہنے میں کمزور سمجھتی تھی اس قوم کے بازوؤں میں اللہ نے اتنی طاقت عطا کی تھی کہ وہ قوم پہاڑوں کے سینے چیر کر کے اپنے گھر بنایا کرتے تھے لیکن پھر بڑے تاریخ کیا ہوا ان کے ساتھ پھر بڑے کیا ہوا ان کے ساتھ جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا جب خدا کی نافرمانی کرنا شروع کی تو بڑے تاریخیں کیا ہوا ان کے ساتھ کسی قوم کو بندر بنا دیا گیا کسی قوم کے اوپر پتھروں کی بارش آ گئی کسی قوم کے اوپر آگ کے طوفان آ گئے کسی قوم کے اوپر پتھر برس گئے آسمان سے کوئی قوم طوفان میں غرق ہو گئی کسی قوم کا تختہ پلٹ دیا گیا کسی قوم کو بندر بنا دیا گیا سب کے نام و نشان مل گئے آپ کہیں گے مولانا جب اس قوم کے نام و نشان مل گئے تو ہم کی باتی ہے اور میں بھی جانتے نہ جانے کر کے
پھر کہیں گے کیوں نہیں مٹے؟ رب کائنات فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، رب فرماتا ہے اے محبوب یہ امت بھی کب کی مٹ کر کے ختم ہو جاتی، یہ تو تیرے قدموں کی برکتیں ہیں جو اب تک بچے ہوئے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا ان کی رحمت جو نہ ہو گھر پر میاں ہو آگ لگ جائے ابھی سارے جہاں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ وصیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، زندہ باد نہیں، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ارے آپ دیکھیں اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو، تم اور میں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ برائی کر کر کے دین ہم تک پہنچا، تم اور میں کیا سمجھتے ہیں؟ ایک دوسروں کی ٹانگیں پکڑ کر کے دین ہم تک پہنچتا۔ آج تک کچھ قربانیاں پیش کرنے نہیں پڑ رہی، آج تک کچھ محنتیں کرنے نہیں پڑ رہی، مسجدوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ اتنا ظلم و تشدد ہو رہا ہے مسلمانوں پر، لیکن گناہ نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، دوسروں کو ستانا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ دیکھیں تم اور میں تو بڑی آسانی سے مسلمان بن گئے، تم اور میں تو بڑی آسانی سے اپنے سینے کے اندر مصطفیٰ کا عشق لے کر کے بیٹھے ہیں۔ کبھی پڑھے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی تاریخ، آج تو تمہیں اور مجھے مسجدوں تک جانے سے کوئی نہیں روکتا ہے، لیکن پڑھے ابتدائی اسلام کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، جب مذہب اسلام کے اندر چند لوگ تھے اس وقت کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ جب کلمہ پڑھ کر کے ایمان لے کر کے آتے، جب مصطفیٰ کے صحابہ دین سے وابستہ ہوتے، جب اللہ کے پیغمبر کے صحابہ مصطفیٰ کے دامن سے جڑتے، اس وقت کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کفار کو پتہ چل جاتا، کافروں کو پتہ چلتا کہ فلاں قبیلے کے اندر ایک شخص مسلمان ہو گیا ہے، کفار اسے گھیر لیتے، پکڑ لیتے، ظلم کرتے، تشدد کرتے، اس کے پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑتے، اتنا مارتے، ان کے ہاتھوں میں میخیں پھونک دیتے، ان کے جسم کے اوپر کوڑے برسائے جاتے، پھر بھی وہ مصطفیٰ کا ہی نام لیا کرتے، پھر بھی وہ خدا کا ذکر کیا کرتے، وہ سب سے یہی کہتے کفار مکہ سے، او کفار مکہ سنو تو ذرا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ظلم و زیادتی کر کے، یہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ کے ہمارے جسم کے اندر سے مصطفیٰ کا ایمان نکال لو گے؟ تم کیا سمجھتے ہو ہمارے جسم کے اوپر سے چمڑی کو کھینچ کر کے، ناخنوں کو کھینچ کر کے ہمارے سینوں کے اندر سے مصطفیٰ کا عشق نکال لو گے؟ کفار مکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اللہ کے پیغمبر کے صحابی کہتے، او کفار مکہ سنو تو ذرا، جتنا تمہارا ظلم بڑھتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارے سینے میں مصطفیٰ کا عشق بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ وصیت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، زندہ باد۔ آپ پڑھے تاریخ پڑھے، آج تم اور میں کیا سمجھتے ہیں؟ آج تم اور میں کیا سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ چسکی چائے میں لگا کر کے برائیاں کر کے دین پھیلا ہے؟ آپ پڑھے تاریخ حضرت بلال حبشی کی، آپ پڑھے تاریخ حضرت عمار ابن یاسر کی، آپ پڑھے تاریخ حضرت سمیہ کی۔ آج گھروں کے اندر دیکھیں، بالخصوص ماؤں بہنوں کو یا تو سیریل دیکھ کر کے بچوں کی تربیت کریں گی، یا تو فلمیں ڈرامے دیکھ کر کے بچوں کی تربیت کریں گی۔ اما تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، جب باپ نیک ہوتا ہے، باتیں مت کرو بالکل بھی، جب باپ نیک ہوتا ہے، جب ماں نیک ہوتی ہے تب اولاد نیک بن جاتی ہے، جب باپ نیک ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے تب اولاد نیک بن جاتی ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، کون ہے حضرت سمیہ؟ ان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، کفار مکہ اتنا ظلم کرتے حضرت سمیہ پر، اتنے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑتے، بہت ظلم کرتے۔ اور بلال حبشی کی تاریخ کس نے نہیں پڑھی؟ کون ہے بلال حبشی؟ ان کے باپ بھی غلام تھے، آپ بھی غلام، ماں بھی غلام۔ بلال حبشی کی آپ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ آپ کے باپ قریب آئے حضرت بلال حبشی کے، اور آ کر کے بلال حبشی کا گلا دبانے لگے۔ ماں قریب آئی، آ کر کے کہا، او میرے شوہر سرتاج کیوں بچے کو مارنا چاہتے ہو؟ ان کے باپ نے کہا، او میری شریک حیات، میں نہیں چاہتا جیسے میں غلامی کی زندگی جی رہا ہوں، جیسے میں غلامی کی زندگی جی رہا ہوں، میرا بیٹا بھی کسی کی جھوٹی سیدھی کرے۔ وہ وقت غلاموں
مکہ تھا، ایک سے ایک لوگ ظلم کرتے تھے غلاموں پر، اتنے ظلم کرتے تھے غلام اپنی مرضی سے چپل نہیں سیدھی کر سکتا تھا۔ آپ پڑھے تاریخ بلال حبشی کی، کون ہے بلال حبشی؟ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کو امیہ بن خلف اتنی تکلیف دیتا، اتنے ظلم کرتا، اتنی تکلیفیں دیتا، اتنا مانگتا بلال حبشی کو، کوڑے برسائے جاتے آپ کے جسم کے اوپر، کوڑے برسائے جاتے، آپ کے ناخن کھینچ لیے جاتے، آپ کے جسم کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے۔ اور پھر بلال حبشی کو کبھی یہی تک نہیں، مکہ کی دھرتی پر، پتھریلی زمین پر، کنکر والی زمین پر بلال حبشی کے پاؤں باندھ کر کے، گھوڑے کی ٹانگوں میں باندھ کر مکہ کی دھرتی پر گھسیٹا جاتا، جسم کی کھال چل جاتی، جسم کے اندر سے خون نکلنے لگتا، بلال تڑپ کر کے رہ جاتے۔ کفار کہتے اے بلال حبشی ابھی بھی دین مصطفیٰ چھوڑ دو۔ حضرت بلال حبشی تڑپتے اور پھر کہتے اے کفار مکہ جتنا تمہارا ظلم بڑھتا ہے اس سے کہیں زیادہ بلال حبشی کا عشق بڑھ جاتا ہے۔ یہ تک نہیں، جب بلال حبشی کی تاریخ اور پڑھے، جب ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا ایک شخص ہے کالے رنگ کا جس پر امیہ بن خلف بڑا ظلم کر رہا ہے، بڑی تکلیفیں دے رہا ہے، بڑی اذیتیں پہنچا رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی کو ابو بکر صدیق نے آزاد کرایا اور آزاد کرا کر کے آپ کے سر پر امامہ باندھا، آپ کو بہترین لباس پہنایا، لباس پہنا کر کے اور پھر مصطفیٰ کے قدموں میں لے کر کے گئے اور پھر بلال حبشی مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچے، زندگی سنور گئی۔ سبحان اللہ۔ بلال کو مکہ کے لوگ زمین پر گھسیٹتے تھے، جس بلال کو مکہ کے لوگ تکلیفیں دیتے تھے، ایک وقت آیا اللہ کے پیغمبر جب معراج سے تشریف لے کر کے آئے تو مصطفیٰ نے بلال حبشی کو بلایا اور بلا کر کے کہا بلال بتاؤ تو ذرا کون سا عمل ہے جس عمل کے بلبوتے پر تمہارے قدم تو زمین پر ہوتے ہیں، چلنے کی آواز جنت سے محسوس کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاریخ آپ دیکھیں جس کو سب ستا رہے تھے، سب تکلیفیں دے رہے تھے، سب اذیتیں دے رہے تھے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بلال کو اٹھایا، کہاں پہنچایا؟ جنت میں۔ جنت پر بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ کو سنا اور سن کر کے پھر آگے تاریخ پڑھے۔ جب مکہ کو فتح کیا گیا، جب مکہ فتح ہوا، سب کے سب لوگ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے تھے، سب کے سب لوگ چاروں طرف کھڑے تھے۔ آج وہ لوگ بھی تھے جو بلال حبشی پر ظلم کر رہے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بلال حبشی کو نحوست سمجھتے تھے، لیکن دیکھیں جب اللہ کے پیغمبر کے دامن میں وابستہ ہوئے، اللہ کے پیغمبر نے کہا بلال کہاں ہے؟ بلال حبشی کو بلایا گیا، بلال قریب آئے اور سرکار نے فرمایا بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور چڑھ کر کے آذان کر دو۔ سبحان اللہ۔ بلال حبشی اب تک جس کو سب نحوست سمجھ رہے تھے، جس بلال پر ظلم کیے جا رہے تھے، جس بلال کو کوڑے مارے جا رہے تھے، جس بلال کے ناخن کھینچے جا رہے تھے، جس بلال کو گالیاں دی جا رہی تھی، آج سب کے سب نیچے کھڑے تھے۔ بلال حبشی خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بلال حبشی نے اذان پڑھ کر کے جب نیچے تشریف لے کر کے آئے، قدمِ مصطفیٰ کو چپٹ گئے اور چپٹ کر کے رو کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے مان۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ وصیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پڑھ کر کے دیکھیں مصطفیٰ کے صحابہ کی، اما ایسے نہیں تم جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو نا، جس پیغمبر کا کلمہ، اس پیغمبر کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں اتنے ظلم کرتے مکہ کے لوگ، اتنی تکلیفیں دیتے، وہ پیغمبر کہ جس کے قدم عرش اعظم کی زینت بنے تھے، اس پیغمبر کو اتنی تکلیفیں دیتے۔ مصطفیٰ جانے باتیں مت کرو، محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ اصل میں دیکھو یہاں پر جو بیٹھے ہو تم ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے، اگر باتیں ہی کرنی ہے تو پھر
مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. محبت سے بولو یا رسول اللہ. آپ دیکھیں جس پیغمبر کا تم اور میں کلمہ پڑھتے ہیں نا, اتنی تکلیفیں دیتے لوگ مکہ کے اللہ کے پیغمبر کو, اذیتیں دیتے, تکلیفیں دیتے, کتنی تکلیف دیتے مصطفیٰ کو. سرکار راستے سے گزرتے لوگ پتھر مارتے, مصطفیٰ جان رحمت راستے سے گزرتے لوگ کانٹے بچھا دیتے, اللہ کے پیغمبر راستے سے گزرتے کوئی کوڑا ڈال دیتا. یہی تک نہیں, اللہ کے پیغمبر جب دین کی دعوت دیتے تو لوگ گالیاں دیتے. اللہ کے پیغمبر جب طائف کے بازار میں گئے, مصطفیٰ جان رحمت لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے, کیا ہے طائف کی اس کے بارے میں پڑھ کر کے دیکھے. مصطفیٰ جان رحمت نے دین کی تبلیغ کی طائف کے اندر اتنا ظلم کیا طائف کے لوگوں نے. اللہ کے پیغمبر چلتے جو طائف کے کمینے پتھر مارتے مصطفیٰ کے, اللہ کے پیغمبر کے قدموں پر اپنے پتھر مارتے. طائف کے لوگ کہ مصطفیٰ جان رحمت کے مقدس قدموں سے خون نکلنا شروع ہو گیا, سرکار قدم رکھتے, طائف کے لوگ پتھر مارتے, مصطفیٰ خود بیٹھ جاتے. طائف کے کچھ بدتمیز لڑکے مصطفیٰ کو اٹھا کر کے پھر سرکار کے قدموں پر پھر پتھر مارتے. اللہ کے پیغمبر کے نالے میں مبارک ان سے تر ہو گئے. وہ پیغمبر کہ جو راتوں کو اٹھ کر کے لوگوں کے لیے دعائیں کرتا, لوگ اس کو گالیاں دیتے, مصطفیٰ جان رحمت کو اتنی اذیتیں دیتے. طائف کے بازار میں سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی, لیکن اللہ کے پیغمبر کسی کو بددعا نہیں دیتے. طائف کے لوگ کو تکلیفیں دے رہے تھے. آگے فرشتے عرض کرنے لگے, آقا یہ طائف کے لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ اشارہ کر دیں دونوں پہاڑوں سے طائف کے لوگوں کو پیس کر کے ختم کر دیں گے, طائف کے لوگوں کو پیس کر کے برباد کر دیں گے. اللہ کے پیغمبر نے اتنا سنا, مصطفیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں سنو تو ذرا, میں کسی کو تکلیف دینے نہیں آیا ہوں, بلکہ جو لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں ان کو راحت دینے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. لیکن سنیں اللہ کے پیغمبر کو اتنی تکلیفیں دیتے, مصطفیٰ راستے سے گزرتے لوگ ظلم کرتے, مصطفیٰ راستے سے گزرتے تکلیفیں دیتے. لیکن اس سے آگے تاریخیں پڑھے, جب رات کا وقت ہوتا, جب تاریکی ہوتی, جب ساری کائنات سو جاتی, جب سب کے سب اپنے بستر پر آرام کرتے ہوتے, تو اس وقت اللہ کے پیغمبر اپنے بستر سے ہوتے اور اٹھ کے مصطفیٰ جان رحمت خانہ کعبہ کے قریب جاتے اور آقا خانہ کعبہ کو غلاف پکڑ کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور آ کر کے اللہ کے پیغمبر ہوتے عرض کرتے مالک یہ مکہ والے جانتے نہیں ہیں, اے مالک مکہ والے پہچانتے نہیں ہیں. وہ پیغمبر راتوں کو کرتے دعائیں کرتے, وہی پیغمبر اتنا ہوتے تمہارے میرے لیے کبھی جبل نور پر جا کر کے تمہاری وہی مغفرت کی دعا کرتے, وہی پیغمبر کبھی غار ثور میں جا کر کے مغفرت کی دعا کرتے, وہ پیغمبر کبھی غار ہرا کے رات سر کو سجدے میں رکھ کر کے آنسو بہاتے, وہ پیغمبر کبھی شب ابی طالب کے اندر کئی سال تک رہتے رہے, آنسو بہاتے رہے. کبھی پیغمبر اعظم سونے عرب میں جا کر کے آنسو بہاتے اور دعا کرتے, یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے, یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے, میری امت کو بخش دے. ایک ہی دعا کرتے, یا اللہ امت کی مغفرت کر دے. اتنا روتے بریلوی کے ایمان اسی پر قلم توڑتے ہیں اور لکھتے ہیں اللہ کیا جہد کر اب دین سب ہوگا, وہ روتے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت. بہت اچھے مصطفیٰ جان رحمت نے بڑی محنتوں سے یہ دین مستقر آپ تک پہنچایا ہے. ہم سمجھیں اپنے آپ کو, اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں. اما قیامت کا دن ہوگا نا, قیامت کا سب تو رو رہے ہوں گے, بس تقریر ختم کر رہا ہوں, اس وقت بھی تمہارے لیے یہی آوازیں آ رہی ہوں گی, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ رہتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے, اور وسعتیں دی ہے خدا نے دامنوں محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور آقا چھپاتے.
जुर्म खुलते जाएंगे और आका छुपाते जाएंगे। इसलिए जवानों अपनी जिंदगियों को पाकीज़ा करो। जिंदगी तो कभी भी खत्म हो सकती है, पैसा कभी भी खत्म हो सकता, हमेशा नहीं रहेगा। अगर हमेशा रहने वाली जात है तो खुदा की है, और तुम्हारे पास हमेशा रहने वाली चीज है तो मुस्तफा की मोहब्बत है। सबसे यही कहे कि मोहम्मद से वफा पूरे तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे है, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में होकर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंज गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो, और देखना एक दिन दुनिया झुकेगी तुम्हारे सामने। शर्त यह है अपने आप को खुदा के सामने झुकाना सीख लो। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।